عام طور پر استخارے کو ایک بہت ہی پیچیدہ عمل کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ انسان کو اچانک کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو وہ کیسے استخارے کی تمام شرائط کو پورا کر سکتا ہے؟ خواتین اپنے مخصوص ایام میں کیا کریں؟ آج میں آپ کو استخارے کا ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے۔ انسان کو جب کوئی مصیبت یا کوئی ایسا معاملہ درپیش آتا ہے جس میں اسے کسی کے مشورے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنے سب سے زیادہ نزدیک، قابل اعتماد اور عقل مند ترین شخص سے رابطہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوشی کے وقت آپ کو جو شخص سب سے پہلے یاد آتا ہے آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر مصیبت کی گھڑی میں جو شخص آپ کو سب سے زیادہ یاد آتا ہے وہ یقیناً آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے رشتے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو دنیا کے تمام رشتوں سے کہیں زیادہ معتبر اور نزدیک ترین ہے۔ میں خالق اور مخلوق کے رشتے کی بات کر رہی ہوں، اور جس مشورے کی میں بات کر رہی ہوں اسے عرف عام میں استخارہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر استخارے کو ایک بہت ہی پیچیدہ عمل کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے جس کے لیے بہت ہی خاص قسم کی شرائط پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک ڈسکلیمر شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ، فاضلہ یا کوئی مفتی ٹائپ کی شخصیت نہیں ہوں، بلکہ ایک عام انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح، اور یہ جو کچھ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس سے متفق ہوں، لیکن یہ بہرحال میرا اپنا تجربہ ہے اور میں نے اس سے بہت دفعہ فائدہ بھی حاصل کیا۔ آج میں آپ کو استخارے کا ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، اور میں اسے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرتی رہتی ہوں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس شارٹ استخارے کا مکمل طریقہ صحیح طرح سے سمجھ سکیں اور اسے اپنے کام میں لا سکیں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر انسان کو اچانک کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو وہ کیسے استخارے کی تمام شرائط کو پورا کر سکتا ہے۔ مثلاً خواتین اپنے مخصوص ایام میں کیا کریں، یا اگر آپ آفس میں ہوں یا گھر سے باہر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ سونے کی شرط پوری نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ طریقہ تعلیم فرمایا جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایکچوئل شارٹ استخارے کے طریقے کی طرف جائیں، آپ سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ تو کرنا آپ کو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں اگر آپ کر سکے تو، ورنہ وضو کیے بغیر بھی یہ عمل اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ وضو کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کوئی سی بھی دو فیلنگز کا انتخاب کر لیں، ایک ہاں کے لیے اور ایک نہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں خارش کو ہاں سے ایسوسیٹ کرتی ہوں اور پین کو نہ سے۔ اس کے بعد آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی شارٹ درود بھی جو آپ کو یاد ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مقسطو، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ، اگر یہ کام میرے لیے نفع بخش ہے تو میرے جسم کے کسی بھی حصے پر خارش پیدا فرما، اور اگر یہ میرے لیے برا ہے تو میرے جسم کے کسی بھی حصے پر درد پیدا فرما۔ اور بے شک کہ نشانی مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ دعا مانگنے کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی درود شریف پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک لیں۔ آپ اپنی دعا میں یہ بات بھی شامل کر سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، اگر میں بھول جاؤں تو جس وقت تو مجھے نشانی دے تو مجھے یاد بھی کروا دینا کہ یہ میرے سوال کا جواب ہے۔ کئی دفعہ تو جواب آپ کو اسی وقت موصول ہو جائے گا اور کئی دفعہ کچھ دیر کے بعد، لیکن اس کے لیے آپ کو غسل، وضو یا سونے جیسی شرائط کو پورا کرنا لازمی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً ہیلپ فل ثابت ہوگی،
اور وہ تمام لوگ جو استخارہ محض اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی خاص شرائط پر عمل نہیں کر سکتے، وہ بھی اب استخارے سے فائدہ ضرور اٹھا سکیں گے۔ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنے تجربات سے بھی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کچھ مدد اور کچھ انسپریشن ملا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔